نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے خاص، وہ اللہ جس کے دست قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، وہ رب رحیم رب کریم جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا اور اس وجود کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ذمہ داریاں، کچھ احکامات، کچھ فرامین بھی عطا فرمائے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے گزارنا ہے. پھر اللہ نے کائنات کا وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ، ایک اسلوب کائنات کو بڑھانے کا وہ پیدا فرمایا اور تیار فرمایا. اسی اسلوب کے ذریعے سے، اسی طریقے کے ذریعے سے کائنات میں جو ہے وہ ایک پورا تسلسل پیدا ہوتا گیا اور حضرت آدم سے لے کے انبیاء سے آگے ان کی پھر آگے قومیں بنتی گئی اور کائنات میں عوام الناس کا جم غفیر بنتا چلا گیا اللہ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ حقوق و فرائض کی ذمہ داریاں بھی رکھ لی. اگر اولاد ہے تو اس کے والدین کے لیے کیا حقوق ہیں، والدین ہیں تو ان کے لیے اولاد کے کیا حقوق ہیں، اور پھر آپس میں جو میاں بیوی ہیں ان کے آپس میں حقوق زوجین ہیں، جیسے وہ حقوق کیسے ہیں. اللہ نے اسلامی شعار اور اسلامی شعار کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھلایا، بتلایا اور سمجھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اخلاق حسنہ کی قدروں کو کیسے پانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو وہ جو ہے وہ راوی ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک بندہ، ایک فرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، مجھے بتائیں کہ سب سے بہترین اخلاق حسنہ، سب سے بہترین برتاؤ، سب سے بہترین جو ہے وہ میں نے زندگی گزارنی ہے تو میرے لیے لازم کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤں، اچھے اخلاق سے پیش آؤں، ادب اور احترام سے پیش آؤں. پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پوچھنے والے، میرے بندے، میرے صحابی، تیرا سب سے پہلے بہترین جو حق ہے جو تو نے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے وہ ہے تیری ماں. قال امک،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری والدہ ہے جس کے ساتھ تمہیں اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ قال ثم من، اس بندے نے پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، پھر تیری ماں کا حق ہے۔ پھر تیسری دفعہ سوال ہوا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری ماں کا حق ہے۔ جب بندے نے چوتھی دفعہ پوچھا کہ اے پیغمبر دو جہاں، میرے پاک پیغمبر مجھے بتائیں اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابوک، اب تیرے چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اب تیرے باپ کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ والدہ کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ نے والدہ کی، ماں کی شان جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہے۔ اس کے بڑے حقوق ہیں، بڑے فرائض ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اور والدہ تو اللہ اکبر، والدہ کا تو ہم ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دنیا میں لانے والے باپ کو بھول جاؤ، صرف والدہ ہی سب کچھ ہے۔ دیکھو والدہ اگر جنت کی کنجی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر جنت کا ٹکٹ والدہ ہے تو جنت میں جانے کے لیے دروازہ بھی چاہیے، اس دروازے سے گزر کے بھی جانا ہے۔ اب جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کون ہے؟ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازہ تیرا باپ ہے۔ جب باپ کو راضی نہیں کرے گا، والدہ کی جتنی مرضی خدمت کر لے، جنت تیرا حق ہے، لیکن اس جنت میں تو داخل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک والد کی بھی ساتھ میں وہ جو ہے وہ اطاعت نہیں لائے گا، اس کی بھی رضامندی نہیں لائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی جو ہے اطاعت میں، فرما برداری میں، جس نے والد کی، والدین کی، والدہ کی خدمت کی، فرما برداری کی، ان کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کے احکامات پر، فرامین پر عمل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت والدہ، والدین ان کے پاؤں کے نیچے ہے، والدہ کے پاؤں کے نیچے خصوصی طور پر الفاظ آتے ہیں۔ اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن جاہمہ، حضرت معاویہ بن جاہمہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جاہمہ جو معاویہ کے باپ ہیں وہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کا شوق ہے، میں نے جنگ پہ جانا ہے، میں نے جہاد پہ جانا ہے، مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں بھی مسلمانوں کی صفوں کے ساتھ شامل ہو کر کے کافروں کی گردنوں کو تن سے جدا کروں اور اللہ کے ہاں جنت کا حقدار ٹھہروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کرنے لگے جی ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر، اللہ کے نبی، میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کی خدمت کو لازم پکڑ لو، اس کی خدمت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے تلے ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے، ایسی فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماں کی قدر کرو، ماں کا احترام کرو، ماں کی خدمت کرو، ان کی تابعداری کرو، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ اکرام کے اور بڑے واقعات ہیں والدین کی خدمت کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بہت احترام کرتے تھے اپنی والدہ کا، بہت ادب کرتے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے، دروازے پر کھڑے ہو کر کے آواز دیتے اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے بچپن پر میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا۔ آگے سے وہ بھی تو صحابی کی ماں ہے نا، وہ بھی تو حضرت ابو ہریرہ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے لگی؟ کہتی کیا ہے؟ جواب میں یہ جواب دیتی ہیں اللہ تم پر رحم کرے جیسے تم نے بڑے ہو کر میری فرمان برداری کی، میری خدمت کی، مجھ پر شفقت کی،
میرا احترام کیا، اللہ تجھ پر بھی ایسے رحم کرے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جس میں والدین کی، والدہ کی خدمت کو لازم ملزوم اللہ کا حکم ہے کہ ان کو پکڑنا ہے۔ اور اسی طرح پھر بہت سارے واقعات میں آگے ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ ہیں، اویس کرنی یہ یمن کے باسی ہیں، یمن کے رہائشی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ موجود ہے، اور یہ چاہیں تو شرف صحابیت اپنا سکتے ہیں اور ان کے پاس موقع بھی ہے، لیکن ایک طرف یہ ہے کہ ان کی بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر کے یہ شرف صحابیت حاصل نہیں کر سکے، کیوں کہ والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ آؤ اس واقعے کو ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے گرد صحابہ کرام جمع غفیر جمع ہے، بیٹھے ہیں، آپ کا واعظ و نصیحت سن رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ میں سے بہت سارے میرے تابع دار، بہت سارے میرے جانثار، سارے میرے صحابہ، سارے ایمان والے، سارے جانے نثار کرنے والے، اسلام کی خاطر اپنی گردنیں پیش کروانے والے، بہت سارے آپ پہ اللہ راضی، آپ اللہ پر راضی، میں پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں، آپ کو تلقین کرتا ہوں۔ حضرت عمر بھی پاس ہیں، حضرت علی بھی پاس ہیں، اور دوسرے صحابہ بھی پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اے علی، اگر آپ کی میری زندگی میں یا میرے بعد آپ کا کبھی تعلق بنے، کبھی رابطہ ہو، کبھی ملاقات ہو، اویس کرنی رحمہ اللہ ایک اللہ کے ولی ہیں، ایک اللہ کے بزرگ ہیں، یمن کے رہائشی ہیں، یمن میں رہنے والے ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کی عبادتیں کرنے والے، صوم و صلاۃ کے پابند، اللہ کو ہر حال میں راضی کرنے والے، وہ میں اس کے دل میں یہ طرف ہے کہ کب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ اور جانتے ہو نا، جس کی ایمان کے حالت میں، مسلمان کے حالت میں اور ایمان کے شرف سے لبریز کنڈیشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت ہو، بالمشافہ ملاقات ہو، ایمان کی آنکھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، وہ صحابی بن جایا کرتا ہے، اور صحابی پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ اب اویس کرنی رحمہ اللہ یمن میں اپنی والدہ کی تیمارداری کر رہے ہیں، اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، پیغام پہنچتا ہے، ادھر پیغام آتا ہے، آقا جی مجھے حکم کریں، مجھے بتائیں میرے لیے کیا نصیحت ہے کہ میں اپنی بوڑھی والدہ کو چھوڑ کر کے آؤں، شرف صحابیت حاصل کروں، یا اپنی والدہ کی خدمت ہی کرتا رہوں۔ ادھر سے جواب ہوتا ہے، اے اویس، اللہ کی منشا، اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ تو اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہے۔ والدہ تیری بیمار ہے، وہ علیل بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہے، وہ چل نہیں سکتی، وہ علیل ہے، تیری اوپر لازم ہے کہ تو اپنی والدہ کو چھوڑ کر کے یہاں نہ آ، اپنی والدہ کی خدمت کر۔ اور پھر والدہ کی خدمت کا مقام دیکھیے، اللہ نے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وہی نازل کی، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، اویس کرنی پہ میں ایسے ہی راضی ہوں جیسے میں تیرے صحابہ پہ راضی ہوں۔ وہ شرف صحابیت سے تو رہ گئے، لیکن اللہ نے اس کو دعائیں قبول کرنے والا بنا لیا۔ وہ جب اللہ کے نام کا قسم اٹھا کر کے، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کے کوئی دعا کر دیتے
اللہ اس کی قسم کو کبھی رد نہیں کرتا تھا، اللہ اس کی دعا کو ہر حال میں قبول کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر کو فرمایا، پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں حضرت علی کو بھی فرمایا، اے عمر، اے علی رضی اللہ عنہ، جب تمہاری ملاقات اویس کرنی رحمہ اللہ سے ہو تو اس کے لیے اپنے لیے دعا کروانا۔ کتنا مقام اللہ نے عطا کیا بھائیو، یہ والدین کی خدمت، والدین کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر والدین ناراض ہو کر کے دنیا میں بد دعا دے دیں، اللہ آسمان کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیتا ہے، تمہاری دعا اوپر نہیں جاتی، تمہاری معافی اوپر نہیں جاتی، تمہارے گناہوں کی جو معافی اور اس کا قلم نہیں ہوتا پھرتا، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوتا، اللہ رحمت کی نگاہ سے ہی نہیں دیکھتا۔ جس کے والدین ناراض ہیں اللہ بھی اس پہ ناراض ہے، اور جس کے والدین راضی ہیں اللہ بھی اس پہ راضی ہے۔ آؤ ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتا چلا جاؤں، بڑا معروف واقعہ ہے، بڑا معروف واقعہ کہ جب والدہ ناراض ہو جائے، والد ناراض ہو جائے، پھر ہوتا کیا ہے؟ ایمان کی کیفیت ہو، مسلمان ہو، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، اطاعت و فرمانبرداری کا منبع ہو، لیکن جب والدہ ناراض ہو جائے، والد ناراض ہو جائے، پھر ہوتا کیا ہے؟ آؤ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آج آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کیا حکم ہے، پیغمبر کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نافرمانی نہ ماں کی کرنی ہے نہ باپ کی کرنی ہے، کیونکہ پاک پیغمبر کے فرامین کے مطابق اللہ نے حکم جو دیا کہ والدین اگر بوڑھے ہو جائیں، آپ کی بات ان سے نہ بات بنے، آپ کی رائے ان کے ساتھ نہ ملے، آپ کی منشا اور ہو، والد کی منشا اور ہو، آپ چاہیں کچھ اور کام کرنا، والدہ کہے کہ یہ نہیں کرنا، تو آپ نے سر تسلیم خم کر دینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے، تابع داری کرنی ہے، حکم کی بجا آوری لانی ہے اور تابع داری و فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ جو والدین نے کہا ہے اسی میں اللہ کی منشا ہے، اسی میں اللہ کی برکت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیں، یہ دیکھیں ذرا ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہے۔ ذرا بیٹا ڈیزگنیٹڈ پرسنالٹی بن جائے، اللہ کوئی افسر بنا دے تو والدین ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، جھجکتے ہیں، کہیں ہمارے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ ہمارا بیٹا ناراض ہو جائے۔ یہ تعلیم کون سی ہے؟ یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ یہ ڈگری کون سی ہے؟ یہ انجینئرنگ کی ڈگری تو ہو سکتی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری تو ہو سکتی ہے، اور میتھمیٹیشین کی ڈگری تو ہو سکتی ہے۔ اس ڈگریوں کے حامل، سی ایس ایس ایگزام کے حامل، کمشنر، ڈی جیز اور کیا کیا دنیا کے جو بھی بڑے بڑے عہدے ہیں، سب کے سب عہدیدار کے والدین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے، کہیں ایسی بات نہ کر بیٹھے کہ ہمارا یہ کمشنر بیٹا، ہمارا یہ ڈی جی بیٹا کہیں ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے برعکس دیکھیں اسلامی تعلیمات، اس کے برعکس دیکھیں قرآنی تعلیمات، اس کے برعکس دیکھیں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات جو ہمارے لیے آپ نے لازم قرار دی۔ فرمایا ایک وہ بندہ ہے جس کے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں بات غلط نہ نکل جائے اور کہیں یہ بیٹا ڈانٹ ڈپٹ نہ دے۔ ایک ادھر یہ بچہ ہے، یہ بیٹا ہے جو قرآن کا قاری ہے، جو معلم ہے، جو حدیث کی شرح کو جانتا ہے، جو قرآن کے ترجمے کو جانتا ہے، جو دعائیں اور قنوت نازلت سب کو جانتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کو جانتا ہے۔ یہ بہت بڑا مفسر بن گیا، بہت بڑا محدث بن گیا، بہت بڑا عالم بن گیا۔ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پوجا سے مراد میں الفاظ یہاں پیروی کے لے رہا ہوں۔ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ دین کو سمجھنے والا ہے، یہ دین کا جو ہے وہ عالم ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے چلنا ہے۔ اب جب یہ بات کرتا ہے اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ،
احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، احترام کو جانتا ہے، کہیں میری بات کرنے سے میری والدہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا یہ انداز تکلم جو ہے، میرا انداز گفتگو جو ہے، جب میں بات کروں تو میری والدہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان کا دل نہ دکھ جائے، کہیں والد کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ نہ ہو جائے، کہیں ان سے اونچی آواز نہ ہو جائے، میرے منہ پہ بات نہ بھی کریں، بعد میں یہ سوچیں کہ آج بیٹے نے کیسے بات کی ہے، آج اس کا لہجہ کرخت تھا، آج اس کا لہجہ گرم تھا، آج اس کا لہجہ جذباتی تھا، آج اس کے لہجے میں بدتمیزی کی اور وہ جو ہے اللہ اکبر نافرمانی کی بو آتی تھی۔ ایسا اگر والدین نے سوچ لیا تو تیرے عمل بھی برباد، تیری نیکیاں بھی برباد، تیری رب کو رضا کرنا بھی برباد ہو جائے گا۔ آؤ واقعہ بتاتا ہوں، پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ نے صحابہ کے ساتھ جماعت لگائی ہوئی ہے، ادھر سے دو صحابی آتے ہیں، اللہ کے پاک نبی جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملہ پیش آ گیا ہے، آنا بتاؤ میرے صحابہ کیا معاملہ پیش آیا؟ آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی ایک صحابی ہے ہمارا ساتھی ہے، نمازیں بھی ساتھ پڑھتا تھا، عبادتیں بھی ساتھ کرتا تھا، جنگیں بھی ساتھ لڑی، عبادت گزار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اور آپ پر ہر حکم بجا آویلا کر کے اسلام کی خاطر جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے، ہر لحاظ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں تڑپ رہا ہے، بستر مرگ پہ لیٹا ہے، بیماری نے جکڑا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی معاملے کا کوئی پتہ نہیں کہ وجہ کیا بنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے بلال، اے عمار، دونوں صحابی، روایات میں ملتا ہے کہ یہ دو صحابی جاتے ہیں پیغمبر دو جہاں، ان دونوں صحابی دونوں اصحاب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جاؤ ذرا اس صحابی کے پاس آؤ، میں تمہیں اس کا نام بھی بتاتا چلا جاؤں، جناب علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علقمہ بیمار ہیں، جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹے ہیں، بیماری کی کنڈیشن یہ ہے زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہے، ادھر سے پاک پیغمبر کے حکم کے مطابق جناب بلال اور جناب عمار بن یاسر یہ دونوں جاتے ہیں، پیغمبر کے صحابی جناب علقمہ کے پاس گھر میں دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے کون؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں بلال ہوں، وہ میرے ساتھ عمار ہے، ہم جناب علقمہ کا پتہ لینے ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اجازت ملتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں جہاں جناب علقمہ لیتے ہیں، علقمہ کی حالت کو دیکھا، حضرت علقمہ بیماری کی کنڈیشن میں اس کنڈیشن میں ہے کہ ابھی قریب الموت ہے، موت کا وقت قریب، جیسے موت کی سختیاں ظاہر ہو رہی ہوں ایسی کنڈیشن بنی ہوئی ہے۔ پیغمبر دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ ان کے قریب بیٹھ کر کے کلمہ کا ورد کرتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں، جناب علقمہ کو دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھا نہیں جا رہا، سینہ اوپر ہوتا ہے، حلق ہلتی ہے، تنگی ہوتی ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، لفظ ادا نہیں ہو رہے، کلمے کا ورد ادا نہیں کیا جا رہا، کیا وجہ بنی؟ دوڑتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی جی، پیغمبر دو جہاں، اے آمینہ کے لال، وہاں کنڈیشن یہ بنی ہوئی ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، علقمہ سے کلمہ پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ کنڈیشن سنی، یہ صورتحال سنی، پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صحابہ کو لیتے ہیں، جا کر کے علقمہ کے گھر پہنچتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، پوچھو تو صحیح علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟
जवाबन अर्ज होता है, ऐ अल्लाह के पाक पैगंबर, अलकमा के वालिद तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, हाँ मगर इसकी वालदा जिंदा है, जनाब अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप ये इनका वाक़या जब देखा, इनकी कंडीशन जब देखी, इनकी वालदा को बुलाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। जनाब अलकमा की वालदा भी हाजिर होती है, साथ में दूसरे सहाबा भी हैं, कंडीशन सूरत हाल सामने है। जनाब अलकमा मौत और ज़िंदगी की कशमकश में लेते हैं, ज़ुबान से कलमा भी जारी नहीं हो रहा, ज़ुबान से कलमा तौहीद पढ़ा नहीं जा रहा, कोई लफ्ज़ अदा नहीं हो रहा। आप दरिया फरमाते हैं, ऐ अलकमा की माँ, मैं जानता हूँ, मैं इस कंडीशन से वाकिफ हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो इसका मतलब है या फिर वालिद नाराज है या फिर वालदा नाराज है। चूँकि अलकमा का वालिद तो है नहीं, वो अल्लाह के हुजूर पेश हो चुका है, लेकिन अलकमा की वालिदा आप तो हो ना, मुझे बताओ क्या वजह है, क्या माजरा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे अलकमा से नाराज हो। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की वालिदा कहती है, ऐ अल्लाह के पाक पैगंबर, ऐ गरीबों के सहारा देने वाले, ऐ यतीमों के वाली, ऐ बूढ़ों को सहारा देने वाले अल्लाह के पाक नबी जी, अलकमा मुझे नाराज करता है, मुझे तंग करता है, मेरे हकूक का ख्याल नहीं करता, मेरी ज़रूरियात का ख्याल नहीं करता, मुझे ज़रूरत होती है तो ये मेरी बात नहीं सुनता, ये कहीं अपने दुनियावी मामलात में, अपने बच्चों के मामलात में, अपनी बीवी अपनी बेगम के मामलात में मसरूफ़ रहता है, ये ज़्यादा टाइम उन्हें देता है, मेरा हाल नहीं लेता, मेरी ज़रूरियात का ख्याल नहीं करता, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती, मैं इससे नाराज़ हूँ। पाक पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, आमीना के लाल पैगंबर, तेरे और मेरे पीरो मुर्शद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी अलकमा की माँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि इस अपने बेटे को मुआफ़ कर दे, अल्लाह इसके लिए आसानी कर देगा। कहने लगी, अर्ज करने लगी, अल्लाह के नबी जी, मैं इसे मुआफ़ नहीं कर सकती, बड़ा दिल दुखाया है, बड़ा गम पहुँचाया है, बड़ी ठेस पहुँचाई है, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा सीना इसने गमों से, नाफरमानी से फाड़ दिया है, मैं इसको मुआफ़ नहीं कर सकती। अच्छा ये मामला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इस इलाके में फैल जाओ, जहाँ से जो मिलता है, कुछ लकड़ियों की सूरत में, झाड़ियों की सूरत में, जो चीज़ भी मिलती है लेकर के आओ, यहाँ सहन में लाओ, यहाँ इकट्ठा करते हैं। वो अर्ज करने लगी, अल्लाह के नबी जी, लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी करनी है, ये लकड़ियों का हुक्म क्यों दिया? आपने फरमाया, ऐ अलकमा की माँ, मैं नहीं समझता, मैं नहीं बर्दाश्त करता, मेरा उम्मती हो, मेरा सहाबी हो तो ये क़यामत को जहन्नम की आग में जले, जहन्नम का ईंधन बने, मैं तेरे सामने इसको जलाता हूँ, तेरे सामने इसको सजा देता हूँ, तेरे सामने इसको आग जलाऊंगा, उस आग का चीखा बनाऊंगा, उस आग का ईंधन जो बनेगा, बड़े बड़े शोले जब भड़केंगे, तेरे बेटे को उठाऊंगा, उस आग में फेंकूंगा। और मेरे भाई जब इतनी बात सुनी, माँ तो माँ ही होती है, कलेजा फट गया, कलेजा फट गया, रोने लग गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। जानते हो ना, माएँ तो माँ ही होती हैं, माँ कभी औलाद का बुरा नहीं सोच सकती, माँ कभी औलाद का दुख नहीं देख सकती, माँ कभी औलाद को रोते हुए नहीं देख सकती, माँ कभी औलाद को परेशान नहीं देख सकती। और जब माँ औलाद को परेशान ही नहीं देख सकती तो वो कैसी माँ होगी जो आग में जलते हुए अपने बच्चे को कैसे देख सकती है? अल्लाह के नबी जी, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बेटा मेरे सामने आग में जले। मुझे बताएं हुक्म क्या है, हुक्म क्या है? मैं इसको मुआफ़ कर देती हूँ, मैं इससे राज़ी हो जाती हूँ, मैं अपने बेटे को जलते
سے نہیں دیکھ سکتی، اتنے میں ماں کی رضامندی آئی، اتنے میں ماں کی معافی آئی، اتنے میں اللہ نے معافی قبول کر لی اور علقمہ کے لیے آسانی کر دی۔ ادھر سے علقمہ کی ماں معاف کرنے کا کہتی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے اسے معاف کر دیا۔ ادھر سے صحابہ دیکھتے ہیں علقمہ کے زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ والدین کا مقام، یہ واقعات، یہ صحابہ کے واقعات، اب یہ دیکھیں یہ معاملہ کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ اس صحابی کا واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، آسمان سے جبرائیل امین وحی لے کے آئے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ پہ راضی ہو جائیں، یہ اللہ پہ راضی ہیں۔ جب ایسے عظیم جلیل القدر صحابہ، جب ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے والدین کو ناراض کر کے، ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کس کھیت کا وہ جو ہے وہ جناب سرمایہ ہیں جو ہم اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ اونچا بولیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی والا بہیویئر رکھیں، رویہ رکھیں۔ ایسا اللہ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرنی ہے میری اور میرے اللہ کی، اور پھر فرمان برداری اور جناب جو ہے حسن سلوک، حسن زن اور جناب خدمت گزاری، یہ اپنے والدین کی کرنی ہے۔ کہ والدین کی خدمت گزاری میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے والدین کا تابع دار، فرما بردار، خدمت گزار، بیٹا اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نستعینہ ونستغفرہ